طالب علم امداد اللہ ولد سید نواب، ان کا موضوع ہے خصوصیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وآئیں اور تعلیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام، قابل عزت احترام اساتذہ اکرام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور مسند انصاف پر تشریف فرما حضرات منصفین، آج جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے خصوصیات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر 18,000 مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے بعد تمام انسانوں میں افضل ترین انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید تمام کتابوں میں افضل و اشرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، ساتھی، مہاجر و انصار، دیگر صحابہ افضل مقام والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دوسرے زمانوں میں افضل و اشرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید تمام کتابوں میں افضل و اشرف ہے۔ خود کائنات کا رب ارشاد فرماتا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آئیے قرآن و حدیث کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت معلوم کرتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: فضلت علی الانبیاء بست، تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 باتوں میں، 4 چیزوں میں مجھے فضیلت دی گئی۔ اعطیت جوامع الکلم، پہلا نمبر مجھے جامع کلام کے وصف سے نوازا گیا، اور جامع کلام کی تعریف بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں: خیر الکلام ما قل و دل، ایسا کلام جس میں الفاظ کم ہو، معنی اور مفہوم زیادہ ہو، ایسے کلام میں بہت سے خوبیاں ہوتی ہیں اور سامنے والے کو سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ آقا چونکہ امت کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، انما بعثت معلما، اور ساتھ ساتھ میں افصح اللسان بتائے گئے، انا افصح العربی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلام بھی عطا کیا گیا۔ اعطیت جوامع الکلم، دوسری خصوصیت جو آقا کو عطا ہوئی وہ نصرت بالرعب والی خصوصیت ہے۔ رعب اور دبدبہ آقا کو عطا کیا گیا، دشمن دیکھ کر کام اٹھتا تھا۔ تیسری خصوصیت جو آقا کو عطا ہوئی وہ یہ ہے: وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا کہ عبادت صرف مساجد میں کریں گے، مسجد اور عبادت خانے کے علاوہ اگر نماز پڑھی تو قبول نہ ہوگی۔ اس مشقت کو دور کر کے رب کائنات نے امت محمدیہ کے لیے آسانی فرما دی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اتنی آسانی دی کہ اگر قبلہ کی طرف رخ کرنا کسی وجہ سے معتذر ہو تو جس طرف منہ کر کے نماز پڑھو قبول ہوگی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف منہ کرو رب کائنات ہر جگہ موجود ہے۔ سامعین محترم، چوتھی خصوصیت جو آقا کو عطا ہوئی وہ یہ ہے: ارسلت الی الخلق کافۃ، پہلے تمام انبیاء آئے، کوئی قوم عاد کی طرف مبعوث ہوا، کسی کو قوم ثمود کی طرف بھیجا گیا، کسی کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، لیکن ہر ایک نے آ کر کہا: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو،
لیکن آقا آئے تو پوری انسانیت کے لیے آئے. عرب و عجم، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بن کر آئے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں پوری انسانیت کا نبی ہوں. پھر خطاب یا قوم کہہ کر نہیں فرمایا بلکہ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا کہا. پھر تمام انبیاء آئے اپنی مدت پوری کر کے چل دیے، لیکن آقا آئے تو آتے چلے گئے. آقا چاہے 400 عالم نہیں زمین و آسمان پر بلکہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے علاوہ آب زمزم، حوض کوثر، جنت الفردوس، مقام محمود پر چاہ گئے. ایسے چاہ گئے کہ چاہتے چلے گئے. ان کے بعد سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. نبوت ان پر ختم ہو گئی، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہی آقا نے فرمایا وختم بی النبیون، مجھ پر سلسلہ نبوت کا اختتام یہ بھی میری خصوصیت ہے. کسی اور نبی کو یہ خصوصیت نہیں ملی. ہر ایک کے بعد دوسرا آ گیا، لیکن میں دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤں گا. کوئی نیا نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے کہ میں دنیا میں آخری نبی ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.